حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 گناہوں سے بچنے کے متعلق تحریر فرمائی ہے۔ آج کل اسی کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ یہ روح سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ہی اہم ہے، اور قرآن کریم گناہوں سے بچنے کی تاکید سے اور احادیث طیبہ اس کے بچنے سے بھری ہوئی ہے۔ یہی وہ سب سے بڑا مرض ہے جو انسان کے اندر پایا جاتا ہے، اور جس کے اندر پایا جاتا ہے وہ اس کے نقصانات سے دنیا اور آخرت میں دوچار ہوتا ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو بالکل برحق اور اٹل ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ایک نیکی اور دوسرے گناہ۔ ہر نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی ہو یا کتنی ہی بڑی ہو، سراپا خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کا سبب ہے، جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے ساری زندگی ہر مسلمان مرد عورت کو جب اور جہاں اور جس وقت کسی نیکی کرنے کا موقع مل جائے، کسی نیک کام کرنے کا موقع آ جائے، بس کر لینا چاہیے۔ ہرگز یہ نہ دیکھے کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، یہ تو نہایت معمولی سی نیکی، میں اسے کیا کروں، میں تو بڑی نیکی کروں گا، کوئی بڑا نیک کام ہوگا تو کروں گا۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر ہرگز نہ چھوڑے، جب اور جہاں جس نیکی کا موقع مل جائے کر لے۔ کیا پتہ وہ چھوٹی سی نیکی جو ظاہر میں چھوٹی ہے حقیقت میں بہت بڑی ہے، وہی اس کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 10 20 واقعات ایسے ہیں کہ کسی نے چھوٹی سی نیکی کی، وہی اس کے لیے ذریعہ نجات بن گئی۔ ایک دو واقعے تو حدیث شریف میں بھی آتے ہیں کہ ایک آوارہ اور بدکار عورت تھی، وہ سفر کر رہی تھی، دوران سفر پیاس لگی تو وہ ایک کنویں کے پاس گئی، اور اس نے اس کنویں میں سے پانی نکال کر کے پیا، تو دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتے کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، پیاس سے اس کی زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی ہے۔ اسے رحم آیا اور اس نے اپنے دوپٹے کے کونے پر اپنا جوتا باندھ کر نیچے ڈالا اور اس میں پانی بھر کر نکالا اور اس کتے کے بچے کو پلایا، کیونکہ وہاں ڈول رسی تھی نہیں، ٹیوب ویل کا زمانہ نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا۔ اب کتے کے بچے کو پانی پلانا معمولی سی نیکی ہے، حج کے برابر تو نہیں ہے، عمرے کے برابر تو نہیں ہے، جہاد کے برابر تو نہیں ہے، ظاہراً تو چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کو پسند فرمایا کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اور کس طرح نکال کر کے پلایا، اسی پر اللہ پاک نے اس کی بخشش فرمائی۔ اور ہر مسلمان مرد عورت کو زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی معمولی نیکیوں کے موقع ملتے رہتے ہیں، وہ بڑے نادر موقع ہوتے ہیں، انہیں استعمال کر لینا چاہیے، اس نیکی کو کر لینا چاہیے۔ ایسے ایک واقعہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جو جنت کے قالینوں پر لوٹنیاں کھا رہا ہے۔ آپ نے دیکھو جب کہیں شادی ہوتی ہے اور شامیانہ لگایا جاتا ہے اور پھر جو قالین بچھائے جاتے ہیں تو چھوٹے بچے اس پر کلابازیاں کھاتے ہوئے جاتے ہیں، لیٹ کر کے وہ ادھر سے دوڑتے وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی وہاں سے لڑکتے ہوئے ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر سے۔ بڑا دل خوش ہوتا ہے ان کا۔ گھاس میں بھی بعض مرتبہ بچے ایسے ہی کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں لوٹنی کھانا۔ آپ فرمایا میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جو جنت کے قالینوں پر لوٹنی کھا رہا ہے، یعنی ایک تو جنت میں گیا، پھر وہاں کتنے آرام اور موج میں۔ پھر فرمایا وہ کسی بہت بڑی نیکی کی بنا پر جنت میں نہیں پہنچا اور یہ مقام اس کو حاصل نہیں ہوا، بس اس نے اتنا ایسا کیا کہ لوگوں کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں ایک جگہ کانٹے کا ایک درخت تھا۔ جب لوگ اس کے پاس سے جاتے تھے تو اپنے کپڑوں کو بچا کے جاتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کہ دوپٹہ اس میں پھنس جائے، پھٹ جائے، کپڑا اس میں اٹک جائے اور آدمی کو پریشانی ہو جائے، تو اس سے بچ کر نکلتے تھے۔ اس نے لوگوں کی یہ تکلیف دیکھی تو اس نے کلہاڑی لی اور اس درخت کو نیچے سے کاٹ دیا۔ اب جب وہ درخت کٹ گیا تو سب کو آنے جانے کی آسانی ہو گئی، اب کسی کو بھی وہاں پر کپڑے کے اٹکنے کا اور پھنسنے کا اور پھٹنے کا کوئی اندیشہ ہی نہ رہا۔
اللہ پاک کو اس کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اس طرح جنت میں اس کو پہنچا دیا جہاں وہ آرام سے موج کر رہا ہے اور قلع بازیاں کھا رہا ہے۔ اب اس نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی اس نے حج نہیں کیا، کوئی اس نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی اس نے اشراق نہیں پڑھی، کوئی اس نے قرآن شریف ختم نہیں کیا، ایک چھوٹا سا عمل کیا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی اس کے لیے نجات کا باعث بن گیا۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا کہ تم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، معمولی سمجھ کر کے چھوڑو مت۔ لہذا راستے چلتے بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ راستے چلتے چلتے اگر کوئی مسلمان مل جائے، چاہے جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو، چاہے وہ ملنے جلنے والا ہو چاہے ملنے جلنے والا نہ ہو، چاہے وہ بالکل معمولی درجے کا ہو چاہے بڑے درجے کا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے سلام کرو۔ خالی السلام علیکم کہو تو 10 نے کیا، رحمۃ اللہ کہو تو 20 نے کیا، اور برکاتہ کہہ دو 30 نے کیا۔ اب سلام کرنے میں آدمی کا کیا خرچ ہوتا ہے بتاؤ؟ اس طرح صبح شام تک نہ جانے کتنے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا ہے، تو چلتے 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 سلام کر لو۔ اب کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں اور اس نیکی سے بلا وجہ اپنے کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ چلتے چلتے بس خالی السلام علیکم کہنا ہے بس، اور 10 نیکیاں پکی، اور اچھا ہے کہ وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں۔ بعض صحابہ کرام کا یہی معمول تھا کہ اگر بازار میں ان کو کوئی چیز خریدنی نہیں ہوتی تو صرف سلام کرنے کے لیے وہاں سے گزر جاتے تھے۔ حدیث شریف کی کتاب میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، ان کے شاگرد کہتے ہیں اپنے استاد سے، کیونکہ ان کے استاد جو تھے کبھی کبھی بازار سے ہو کے جاتے تھے، تو شاگرد نے اپنے استاد سے کہا، جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ چلو بھائی بازار سے ہو کر آتے ہیں۔ حضرت آپ کے جاننے کا کیا فائدہ، آپ وہاں جا کر کے نہ کوئی سودا کرتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ بیچتے ہیں۔ بازار تو خریدنے بیچنے کی جگہ ہے، آپ کو نہ خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، اور ایسے ہی چکر لگا کے نکل جاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ فرمایا میں اس لیے جاتا ہوں کہ وہاں مسلمان بہت ہوتے ہیں، دکاندار بھی مسلمان ہیں، خریدار بھی مسلمان ہیں، بیچنے والے بھی مسلمان ہیں، ٹھیلے والے بھی مسلمان ہیں، میں ان سب کو سلام کرتا ہوا چلا جاتا ہوں، اور اس طرح بہت ساری نیکیاں کما لیتا ہوں۔ وہ اپنا دھندا کر رہے ہیں، میں اپنا دھندا کر لیتا ہوں۔ تو دیکھو، جن کو اللہ تعالیٰ آخرت کی سمجھ عطا فرماتے ہیں ان کا یہ کمال ہے کہ وہی بازار تو بڑی کام کی جگہ ہے، وہاں پہ لوگ اپنا کام کریں، میں اپنا کام کروں، وہ دنیا کی دولت کمائیں، میں آخرت کی نیکیاں کماؤں۔ اور بھائی بازار میں اگر کبھی جانا ہو تو ایک عمل اتنا ہے کہ سبحان اللہ، بڑی اس کی نیکیاں، بڑا ثواب ہے کہ کوئی بازار میں جائے اور بازار میں جاتے ہوئے یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پڑھ لے کم سے کم، کئی دفعہ پڑھ لے تو اچھا ہے، ثواب 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 30 لاکھ نفع میں ملتے ہیں۔ کتنی چھوٹی سی نیکی، یعنی ظاہراً، حقیقت میں تو ہر نیکی بہت بڑی نیکی ہے، مگر ظاہراً یعنی ادا کرنے میں بالکل ہلکی پھلکی، نہ پیسہ خرچ، نہ کوئی جان خرچ، نہ کوئی خاص وقت خرچ، اور ثواب 30 لاکھ۔ دنیا کوئی کاروبار ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 منٹ میں 30 لاکھ روپے کما لے آدمی، اور یہ آدمی دن میں 30 دفعہ کما سکتا ہے، کیونکہ بازار سے تو گزرنا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ بازار کی جگہ تو ایسی جیسے بیت الخلاء کی جگہ، جیسے بیت الخلاء میں انسان کا جانا ضروری، بازار میں بھی جانا آدمی کا ضروری ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی ضرورت وابستہ ہے بازار سے، جن کی کاروبار ہے وہ تو بیچارے دکان کے بغیر، بازار کے بغیر رہ نہیں سکتے، اور جو کاروبار کرنے والے نہیں ہیں انہیں بھی خریدنے کی ضرورت پڑتی، خریداری کے لیے تو جانا ہی پڑتا ہے، اور جو بھی مارکیٹ جائے، جو بھی بازار میں جائے، بس جناب وہ سبحان اللہ بس یہ کلمہ پڑھ لے اور دوسروں کو سلام کرتا ہوا چلا جائے، کوئی دوسرا سلام کر دے جواب دیتا ہوا چلا جائے، گزرنے کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا جائے، تو گزرنا اپنی جگہ، ہزاروں لاکھوں نیکیاں کھاتے میں مفت میں۔ اس لیے نیکی چاہے کتنی چھوٹی ہو، آدمی اس کو معمولی نہیں سمجھے، اور معمولی سمجھ کبھی بھی نہ چھوڑے، کرے بس، آج کا یہ کیا کل کام آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو راستے سے گزرتے گزرتے جیسے سلام کی ایک مثال ہے، اور بھی میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، جو بالکل معمولی اور ظاہراً بالکل ہلکے پھلکے کام ڈلہ وہ نیکی ہے، باعث اجر ہے، باعث قرب ہے، اور کیا بعید ہے کہ وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مثلا راستے سے ہم گزرتے ہیں تو کبھی کیلے کا چھلکا مل جاتا ہے،
کبھی کوئی لکڑی پڑی ہوئی نظر آ جاتی، کبھی کوئی پتھر نظر آ جاتا ہے، کبھی کہیں ہڈی پڑی ہوئی ہوتی، جس سے کسی بھی گزرنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس کو ہٹا دیں۔ یہ راستے کا حق ہے اور یہ نیکی ہے، اور انشاءاللہ اس کا وہی ثواب ملے گا جو درخت کاٹنے کا۔ راستے میں چلتے چلتے آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ سامان بیچارہ اٹھا رہا ہے، اٹھا نہیں جا رہا، آپ ذرا سا اس کو سہارا لگا دیں۔ راستے میں آپ کو کوئی بیچارہ پریشان حال مل گیا اور اس کو پتہ نہیں معلوم، میں جہاں مجھے جانا ہے وہ معلوم نہیں کہاں ہے، کبھی کسی سے پوچھا کبھی کسی سے بھائی آپ اس کو بتا دو۔ یہاں تک کوئی نابینا اگر گزر رہا ہے اور وہ بیچارہ کبھی کہیں لاٹھی مار رہا کبھی کہیں لاٹھی مار رہا، بھائی آپ پکڑ کے اسے گھر پہنچا دو۔ یہ ہیں جو چلنے کے راستے میں یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ یہ نیکیاں بھی ہیں تو ظاہراً معمولی، لیکن یہ بھائی بہت اونچی نیکیاں ہیں۔ تو جیسے جب اور جہاں کوئی نیکی کا موقع آ جائے تو آدمی اسے چھوڑے نہیں، ایسے ہی خدا نخواستہ جب کسی گناہ کا موقع آ جائے تو بھائی کسی معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھے اور کر نہ گزرے۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ تو چھوٹا گناہ ہے، ایسے تو کر لو، بڑے گناہ سے بچیں گے۔ نہیں، ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو وہ ہمارے اعتبار سے چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اعتبار سے بڑا ہے۔ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہمارے اعتبار سے چاہے کم ہو یا زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے تو بڑی سنگین ہے، خطرناک ہے، بہت بڑی ہے۔ اور چاہے وہ ظاہر گناہ ہو چاہے وہ باطنی گناہ ہو، دونوں سے بچنا واجب ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں جو میں نے ابھی پڑھی تھی یہی فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو ان گناہوں کی سزا دی جائے گی، یعنی آخرت میں بتا دیا گناہ ظاہر کا ہو یا باطن کا ہو، کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اس کی سزا ہے جو آخرت میں ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ذہن میں بیٹھا ہوا کہ بڑا گناہ ہوگا تو بچیں گے، چھوٹے گناہ میں کیا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ پوچھتے ہیں بھائی مکروہ ہے نا، حرام تو نہیں ہے نا۔ مطلب یہ ہوتا ہے مکروہ ہے تو کر لو، حرام ہے تو بچو۔ ارے مکروہ تحریم میں بھی تو حرام کے قریب ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے بھائی یہ واجب ہے نا، فرض تو نہیں ہے، فرض ہو تو کر لیں گے، واجب ہے تو چھوڑ دیں گے، بالکل غلط ہے۔ واجب بھی کرنے کے لیے فرض بھی کرنے کے لیے دونوں ضروری ہیں، ایسے ہی گناہوں کے اندر بھی کہ بڑا ہو یا چھوٹا دونوں سے بچنا ضروری ہے، دانستہ اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک ہے کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ کرنے کا عادی بن جائے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے، اور اکثر ہماری حالت یہی ہے کہ ہم اللہ بچائے بعض دفعہ صغیرہ گناہوں کے عادی ہو جاتے ہیں، کبائر چھوڑتے نہیں، کبیرہ گناہ جو وہ تو چھوڑتے ہی نہیں، اور صغیرہ گناہ بھی ہم نے کر کے اور ان کی عادت ڈال کر ان کو کبیرہ بنایا، وہ تو سارے ہی کبیرہ ہو گئے، پھر تو ہمارے اعتبار سے بھی وہ کبیرہ ہو گئے، دین کے اعتبار سے بھی وہ کبیرہ ہو گئے۔ اور گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وہ نام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا باعث ہے اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے یہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ساری زندگی اس بات کا اہتمام رکھیں کہ جب کسی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی نیکی کرنے کا موقع آئے تو کر لیں، اور اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں کہ اس نے توفیق دی۔ اور جب کسی گناہ کا موقع آ جائے اور دل چاہ رہا ہے کہ گناہ کر لوں، کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آدمی تنہائی میں ہے اور موبائل ہاتھ میں ہے، ننگی فلم اس میں دیکھ رہا ہے، ننگے فوٹو اس کے اندر دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ناچ دیکھ رہا ہے، فوراً اس کو بند کرے اور یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہاں تو کوئی نہیں ہے، کون کیا کہے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جب وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ مہلت دے رہے ہیں، یہ ان کی رحمت ہے کہ فوراً پکڑتے نہیں ہیں۔ اس لیے تنہائی میں ہونے والے گناہوں سے بھی اسی طرح بچے جیسے علانیہ ہونے والے گناہوں سے آدمی بچتا ہے، اس لیے کہ دونوں جگہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ بندوں کے دیکھنے کا کیا ہے، ان کی دیکھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو ناراضگی اور رضا اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا زندگی بھر اس کا اہتمام رکھیں، اور غلطی ہو جائے بس صدقے سے توبہ کر لو۔ دنیا میں توبہ کر کے گناہ سے پاک ہونا انتہائی آسان، اور آخرت میں بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ تو یہ حضرت نے اس روح کے اندر بیان فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک اور گناہ کا ذکر ہے جس کا عنوان ہے رشوت خوری پر لعنت۔ رشوت خوری پر لعنت،
حدیث نمبر 17 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں پر لعنت فرمائی، اور ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائے اس شخص کے اوپر جو ان دونوں کے درمیان معاملہ طے کرانے والا ہو۔ یعنی عام طور پر تو آج کل تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رشوت دینے والے اور لینے والے کے درمیان میں ایک بروکر ہوتا ہے، ایک تیسرا آدمی ہوتا ہے، وہ طے کرواتا ہے۔ جیسے رشوت لینے والا کہہ رہا ہے میں تو 10 لاکھ روپے لوں گا، دینے والا کہتا ہے بھائی کچھ کم، وہ کہتا نہیں میں تو 10 ہی لوں گا، تو تیسرا آدمی درمیان میں آتا ہے، پھر وہ دونوں کے سے باتیں کر کے پھر وہ کچھ کم پہ معاملہ کرواتا ہے۔ اسے حدیث میں کہتے ہیں رائش، راشی رشوت لینے والا، رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا، ورائش اور دونوں کے درمیان رشوت کے معاملے کو طے کرانے والا، تینوں پہ لعنت، اور ایک حدیث میں دونوں جہنمی۔ تو یہ رشوت کا لینا دینا بھی سخت گناہ اور حرام و ناجائز ہے۔ بس دینے والے کے بارے میں حضرت نے فرمایا ہے کہ جو مظلوم ہو، جو آدمی مظلوم ہو اور بغیر رشوت دیے ظلم سے بچ نہ سکتا ہو تو وہاں پر اس کے لیے دینے کی گنجائش ہے، لیکن وہاں بھی لینے والے کے لیے بالکل حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے لے لی ہو تو واپس کرنا واجب ہے۔ تو رشوت لینا، رشوت دینا، رشوت کا معاملہ طے کرنا ایسا ہے جیسے سود لینا، سود دینا اور سود کا معاملہ طے کرانا۔ تو جیسے ہمارے معاشرے میں سود کا لین دین عام ہے، اسی طرح رشوت کا لین دین بھی آپ دیکھ لو کتنا عام ہے۔ جتنے سرکاری محکمے ہیں اس کے اندر دیکھو رشوت بے دھڑک لی اور دی جاتی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا محکمہ ہو جس کے اندر رشوت کا لین دین نہ ہوتا ہو، لیکن اتنی رشوت، جتنی عدالتیں سب رشوت سے بھری ہوئی ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ عدالتوں کے اندر رشوت عام، سرکاری منصب، سرکاری محکموں کے اندر رشوت عام، اور دن رات کیا کہتے ہیں رشوت دے دو تو غیر قانونی کام بھی صحیح، الیاذ باللہ، اور رشوت نہ دو تو قانون کے مطابق کام بھی نہیں ہو سکتا۔ اور لینے والے بھی مسلمان، دینے والے بھی مسلمان، جیسے سود لینے والے بھی مسلمان، دینے والے بھی مسلمان۔ انہی چیزوں نے ہمارے ملک کو تباہ کر دیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے مسلمان ممالک جو ہے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ یہ چیزیں اتنی عام ہیں محکموں کے اندر، الامان والحفیظ، نیچے سے لے کر اوپر تک تمام شعبوں کے اندر کرپشن، لوٹ کھسوٹ، ناجائز طریقے سے ملک کی دولت حاصل کرنا، سود لینے کا لینا دینا، رشوت کا لینا دینا، یہ ہیں وہ بڑے بڑے گناہ جنہوں نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہوا ہے، اور ہمارا دشمن ہم پر مسلط ہے۔ یہ ہمارے مسلمان ملکوں کی حکومتیں مسلمانوں کی نام کی ہیں، یہ حقیقت میں کافر ان کے اوپر مسلط ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں۔ اصل میں ان کافروں نے پہلے تو خود حکومت کر کے دیکھی تو وہ تباہ ہو گئے، اب انہوں نے طریقہ بدل دیا کہ وہ مسلمان نام کے آدمیوں کو حکومت میں رکھتے ہیں اور حکومت ان کی ہوتی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہوتا ہے۔ آج کل کی مسلمان حکومتوں کی حقیقت یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، کہ ظاہراً تو حکمران مسلمان ہیں لیکن ان کی گردن جو ہے نا وہ کافروں کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہیں وہ موڑ دیں، بس ان کو ادھر ہی مڑنا پڑتا ہے، ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے رہتے ہیں، بس وہ جی حضور کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کافر کیوں مسلط ہو گئے؟ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے ان کبائر کی وجہ سے، ہمارے ان مظالم کی وجہ سے، اور ہمارے ان حرام و ناجائز کاموں کے عادی بننے کی وجہ سے آج ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے وہ کبائر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں بس وہ سارے کے سارے عام، اور مسلمان خواتین و حضرات اس کے اندر مبتلا۔ تو جب گناہ میں مبتلا ہوں گے تو آخر بوال تو آئے گا نا بھائی۔ جب ہم پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگائیں گے تو آگ لگے گی نہیں لگے گی، یا وہاں برف بنے گی؟ تو رات دن تو ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو پھر جیسے ہم اعمالکم مالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران۔ آج ہم سب توبہ کر لیں اور کم از کم 50% مسلمان بھی نمازی بن جائیں، ایک دم کیا کہتے ہیں کایا پلٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ارشاد حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دوسرے امیر تھے تبلیغ جماعت کے، حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ تم مجھے اس بات کی ضمانت دے دو کہ 50% کم از کم مسلمان نمازی ہو جائیں، خود بخود حکومت نیک لوگوں کی آ جائے گی، ملک میں خود بخود امن و امان قائم ہو جائے گا، ظلم و ستم کا دور ختم ہو جائے گا، سکون ہی سکون، چین ہی چین، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ہو جائے گی۔
اب وہ تو حکومت کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی بات کر لیں. ہمارے گھر میں ہماری حکومت ہے، اور جس کی شادی نہیں ہے اس کی اپنے جسم پر حکومت ہے. آج ہم پکے نمازی بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، نیک کام کرنے والے بن جائیں، تو ایک آدمی ایسا کرے گا اس کے دل میں سکون بھر جائے گا، راحت بھر جائے گی، عافیت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جائے گی. ایک گھر والے ایسے ہو جائیں گے تو گھر کے اندر یہ حال ہو جائے گا. ایک شہر میں یہ ہو جائے تو وہاں پر امن و امان ہو جائے گا. ایک ملک میں ایسا ہو جائے تو اس ملک میں ایسا ہو جائے گا. ساری دنیا میں ہو جائے تو ساری دنیا جنت کا نمونہ بن جائے گی. تو نیکی اور بدی کی تاثیر بالکل اٹل ہے. جیسے آگ جلانا، آگ کا جلانا بالکل اٹل، برف کا ٹھنڈا کرنا اب اپنی جگہ اٹل، ایسی نیکی کا سکون لانا، آرام لانا، راحت لانا اپنی جگہ اٹل، اور گناہ کا موجب عذاب، موجب وبال، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہونا اپنی جگہ اٹل. کوئی مانے نہ مانے کے لیے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ قیامت تک یہ رہے گا. جب سے اللہ پاک نے اس کو مقرر فرمایا یہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی رہے گا. اب جو چاہے کر لو. جو نیکی کا طریقہ اختیار کرے گا راحت پائے گا، عزت پائے گا، سکون پائے گا، چین پائے گا. جو گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ہلاک ہوگا، بیمار ہوگا، پریشان ہوگا اور بے سکونی کا شکار ہوگا. آگے اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے، اللہ بچائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر ارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. تا زندگی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرما. تا زندگی یا اللہ ظاہراً بھی باطناً بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اپنی یاد عطا فرما، اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹی بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ ظاہر اور باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں سے ہم کو سچی نفرت عطا فرما اور آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما. اور جو گناہ ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے ہمیشہ ہم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم.